السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا، خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل لرن اردو پر۔ آج پھر میں ایک نیا ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، ایک نیا سبق۔ آپ پورا دیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ آج بات کریں گے صنعت کی ایک قسم ہے صنعت ترصیع۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو مختلف جو صنعت کے اقسام ہیں میں نے آپ کو بتایا۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، سجانا، ٹھیک ہے۔ آج بات کریں گے صنعت ترصیع۔ صنعت آج بات کرتے ہیں صنعت ترصیع پر۔ یہ صنعت ترصیع ہے کیا؟ صنعت کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، کاریگری، سجانا۔ صنعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاریگری یعنی سجانا۔ یہ جو کاریگری ہے، یہ کاریگری شعر میں ہم دکھاتے ہیں اور سجاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس صنعت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اسے کاریگری کے اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اصل میں لغوی معنی اس کا کاریگری ہے، لیکن جب ہم اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں ادب میں، شعر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو اس کو سجانے کا کام کرے، جو اچھا لگے۔ اس میں بھی دو اقسام ہیں ان کے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ اب ترصیع دیکھتے ہیں۔ ترصیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترصیع کا مطلب ہوتا ہے کہ ترتیب سے، ٹھیک ہے، ترتیب سے لانا، ترتیب سے لانا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ترتیب وار ہو اور ہم قافیہ ہو، یعنی ہم وزن ہو اور ہم قافیہ ہو۔ ہم وزن اور ہم قافیہ کیسے ہو وہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پوچھا کہ سبب، پوچھا کہ سبب، کہا قسمت۔ پوچھا کہ سبب، پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت۔ آپ دیکھیں گے یہ پہلا مصرع ہے، یعنی دونوں مصرع میں تب نہ پتہ چلے گا ہم قافیہ اور ہم ردیف کا، یہ نہیں، ہم قافیہ۔ تو ہم قافیہ یعنی ہم قافیہ ہو اور ہم وزن ہو۔ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب تو کہا قناعت۔ یہ دیکھیں، پوچھا کہ طلب، کہا کہ قناعت۔ دیکھیں اب یہ مثال دیکھیں تو آپ کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا کہ قناعت۔ یہ دیکھیے، یہ جو سبب ہے نا، سبب، یہ طلب، یہ ہم قافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم وزن بھی ہے۔ اب دیکھیں اس کا وزن سیم ہے۔ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا کہ قناعت، یعنی تھوڑے پر جو ہے صبر کرنا، شکر کرنا، یہ ہے قناعت۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم قافیہ بھی ہے، یہاں دیکھیں سبب اور طلب، یہ ہم قافیہ ہے، یہاں قسمت، قناعت، یہ دیکھیں ہم قافیہ ہے، اور اس کا وزن بھی سیم ہے، وزن بھی ہم وزن ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ہم قافیہ ہو اور ہم وزن ہو۔ تو یہ دیکھیں سبب اور یہ ہے طلب، یہ دیکھیں یہ ہے طلب اور یہ ہے سبب، یہ ہم قافیہ ہے اور ہم وزن بھی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس سبب کا خلاصہ یہ ہے، اس سبق کا خلاصہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ صنعت ترصیع میں ایسے الفاظ لائے جائیں کلام میں، یعنی
شعر میں جس کے دونوں مصرع میں ایسے الفاظ ہوں کہ وہ ہم قافیہ ہو. ہم قافیہ آپ جان رہے ہیں کہ ہم آواز لفظ کو ہی قافیہ کہتے ہیں. جیسے سبب اور طلب، یہ حروف الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وزن اس کا سیم ہوتا ہے تو یہ قافیہ کہلاتا ہے. اور شعر میں ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے. لغوی معنی قافیہ کا ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والا. تو آپ دیکھیں یہ ہے سبب، یہ ہے طلب. تو پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا کہ قناعت. تو پھر آپ سمجھ لیں سبق کا خلاصہ کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں، یہ دیکھیں الفاظ، کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ہم قافیہ ہو ہم وزن ہو. دیکھیں ہم قافیہ ہے، یہاں قسمت، قناعت، اور آپ سننے سے بھی آپ کو لگ رہا ہے یہ شعر کہ ہم قافیہ ہے اور ہم وزن ہے. تو سیم ورڈ ہو اور ہم قافیہ ہو ہم وزن ہو تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت ترسیع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.